أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات پڑھیں عزیزان گرامی قدر، ماتم داران سرکار سید الشہداء، خدا بطفیل آل محمد بی بی کے حضور میں یہ التجا ہے کہ بی بی ہماری حاضریوں کو قبول کیجئے گا. یہ شب کی تاریکی اور اپنے آرام کے بستر کو چھوڑ کر ذکر امام حسین میں آنا یقیناً یہ محبت کی دلیل ہے. ساری تعریفیں اس پاک پروردگار کی ہیں جو عالمین کا رب ہے. اس خدائے وحدہ لا شریک کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہماری زندگی کو اتنی مہلت دی کہ ایک بار پھر ہم حسین کے غم میں شریک ہو سکے. آج ہمارے سامنے یہ عقیدت مندوں کا مجمع یقیناً اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کیا خوب شاعر نے کہا کہ آ گیا ہوتا جو بھارت میں قدم عباس کا، ہندوؤں کے گھر بھی لہراتا علم عباس کا. یقیناً یہ عقیدت مند اپنے دلوں میں تمنائیں لیے ہوئے، اپنی آغوش پھیلائے ہوئے اس بارگاہ میں آئے ہیں کہ جس بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والا. یقیناً یہ وہ بارگاہ ہے کہ جسے نام بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، صرف ارادہ کر لیتا ہے مولا اس کی آغوش بھر دیتے. جس کو جس اعتبار کی خواہش ہوتی ہے یقیناً اس بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. آج جس کا ذکر کرنے کے لیے اور جس کے غم میں شریک ہونے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اسے غازی عباس کہتے ہیں. اور یہ زیادہ تر لوگ مولا عباس اور مولا حسین کے نام پر بارگاہ خداوندی میں ان کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگتے ہیں اور سب کی دعائیں پوری ہوتی ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ جناب عباس کی ماں کون تھی. یہ اتنا بڑا مجمع ہے، ذرا لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس مولا عباس کے وسیلے سے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں
ان کی ماں کون تھی؟ اس لیے کہ ہر ماں کو اپنا لال بہت پیارا ہوتا ہے۔ تو صاحبان فہم مجمع ہے، ایک جملہ کہہ دوں پوری تاریخ سمیٹ کر کہ ام البنین اس آسمان وفا کا نام ہے کہ جس آسمان پر عباس جیسا چاند نمودار ہوا۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے، کون ہے جناب عباس؟ قمر بنی ہاشم، ایسا گھرانہ پیغمبر اسلام کا کہ جہاں پر امامت کا چاند ہو، جہاں پر نبوت کا چاند ہو، جہاں پر حسن کا چاند ہو، جہاں پر صداقت کا چاند ہو، جہاں پر عبادت کا چاند ہو، ایسے آسمان میں عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ ہر ماں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ خدا ہمیں بیٹا دے جو چاند جیسا ہو، خدا ہمیں اولاد دے جو چاند جیسی ہو۔ یہاں پر مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان ماؤں سے پوچھا جائے کہ جب ان کے یہاں ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو کیا ماں اپنی آغوش کو پھیلا کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ دعا نہیں کرتی ہے کہ اے پروردگار میرا بچہ خوبصورت ہو، میرا بچہ چاند جیسا ہو؟ لیکن سلام ہو ام البنین پر کہ خدا نے انہیں بیٹا عطا کیا تو چاند جیسا عطا نہیں کیا بلکہ چاند ہی عطا کر دیا۔ جو میرے بھائی آئی ہوئے ہیں، جو میری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں، ذرا ملاحظہ کریں کہ یہ جناب عباس کون ہیں کہ جن کے وسیلے سے آپ مانگا کرتے ہیں، جن کے دونوں ہاتھ سلامت نہیں رہے لیکن جب کوئی مانگنے والا مانگتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھ سے وہ عطا کرتے ہیں۔ کون ہیں جناب عباس؟ جملہ ملاحظہ کریں کہ قرآن ہمارے درمیان ہے، جو ہم مسلمان جو رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جناب عباس باوفا ہیں، جناب عباس غیور ہیں۔ جناب عباس اس قرآن وفا کو کہتے ہیں کہ جو جزدان سے باہر آیا ہی نہیں احترام امامت میں۔ ہے نا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے۔ دیکھیں یہاں پر اتنے بچے آئے ہوئے ہیں، خدا کرے کہ سارے ماؤں کے آغوش میں پلنے والے بچوں کو خداوند کریم بطفیل آل محمد، بطفیل سرکار باب الحوائج اتنا حوصلہ دے دے کہ وہ زندگی میں اتنے کامیاب مقام تک جائیں کہ دنیا ان کے نام کو یاد کرے، جب زندہ رہیں تو ملنے کا اشتیاق کرے، جب وہ بچے گزر جائیں تو پھر انہیں دنیا یاد رکھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جب دنیا کے بچوں کو اتنا سلیقہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پر ہنسا جاتا ہے، کہاں پر رویا جاتا ہے، مگر فرش عزائے حسین کے طفیل میں جب جو بچے اس کے سائے میں آ جاتے ہیں تو ان کو اتنا معلوم ہے کہ کہاں مسکرایا جاتا ہے، کہاں رویا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے مجلس میں سنا نا کہ ہم سال کی ابتدا رونے سے کرتے ہیں، ہم سال کی ابتدا یقیناً رونے سے کرتے ہیں۔ ہم صرف سال کی ابتدا ہی رونے سے نہیں کرتے بلکہ دنیا کا جتنا بھی انسان جس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جس مذہب پر ہی ہو، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ ملاحظہ کریں کہ اگر بچہ روتا نہیں ہے تو پورے علاقے والے روتے ہیں، ماں باپ روتے ہیں، عزیز و رشتہ دار روتے ہیں۔ بچہ روتا ہے، ماں باپ مسکراتے ہیں، عزیز و رشتہ دار مسکراتے ہیں، محلے والے مسکراتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے کہ جب تک بچہ رویا نہیں علاقے والے روئے، گھر والے روئے، بچہ رویا تو گھر والے مسکرائے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اگر کسی کے یہاں خدا نہ کرے کہ کوئی بچہ پیدا ہو اور اگر وہ روئے نہیں تو ڈاکٹر بھی پریشان، ماں باپ بھی پریشان۔ کیوں نہیں رویا؟ ڈاکٹر اسے الٹا کر کے کسی بھی طرح رولانے کی ترکیب ڈھونڈتا ہے۔ یہ آخر رولایا کیوں جاتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچہ زندہ رہنے والا نہیں ہے، یعنی رونا زندگی کی علامت ہے۔ تو ہم رو کر کے بتاتے ہیں کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں جو مردہ ہیں، روتے ہیں اس لیے زندہ۔
اور جو لوگ یہ علم عباس کو بوسہ دیتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے علاقے ماڈر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا کہ جب جلوس نکلتا ہوگا تو لوگ پیچھے پیچھے رہتے ہوں گے، علم عباس آگے آگے رہتا ہوگا۔ لوگ منتیں مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ سے بوسہ دیتے ہیں، کچھ لوگ دور سے بلائیں لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو آخر کیا وجہ ہے کہ سرکار باب الحوائج انہوں نے اپنے آپ کو غلام کہا، امام حسین علیہ السلام کو آقا کہا، مگر جلوس کی جب شکل نکلتی ہے تو علم آگے ہوتا ہے، تعزیہ پیچھے ہوتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آقا آگے آگے، غلام پیچھے پیچھے، آقا آگے آگے، غلام پیچھے پیچھے، مگر جلوسوں میں یہ دیکھا گیا کہ علم آگے آگے، آقا کی تعزیہ پیچھے پیچھے۔ آخر یہ کیوں ہے؟ تو عجب نہ رسول کا بیٹا حسین ابن علی آواز دے کہ جب تم اپنے جلوسوں کو نکالنا تو علم کو آگے رکھنا، تاکہ دنیا کے یہ لوگ جان سکیں کہ یہ وفاداروں کا جلوس ہے، غداروں کا نہیں ہے۔ خدا شاہد ہے، پوری دنیا شاہد ہے، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ میرے بات کی گواہی دیں گے کہ کتنا میں سچ بول رہا ہوں۔ خدا شاہد ہے کہ جن ہاتھوں میں علم آیا ان کے قسمت میں کبھی آتنکواد، کسی نے ان کے پیشانی پر آتنکواد کی مہر نہ لگائی، کسی نے ان کے ہاتھ میں کبھی پیالہ نہیں دیکھا۔ یہ ان کے در کے مانگنے کے عطا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جن کے دلوں میں ان کی محبت بس گئی۔ نہ کسی نے ان کو آتنکواد کہا، نہ کسی نے کبھی ان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ جو ان کے در سے بھیک مانگ لیتا ہے پھر وہ زمانے والوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ کرم ہے، یہ عطا ہے ان ذوات مقدسہ کی کہ جب ہم ان سے کچھ مانگتے ہیں تو یہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ جناب عباس کے حوالے سے آپ آئے ہیں، ایک انگریز کا واقعہ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، جو رسول کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، محمد کی رسالت کا قائل نہیں تھا، علی کی ولایت کا قائل نہیں تھا، لیکن اس کو یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے آخری پیغمبر پروفیٹ محمد، ان کے نواسے، جس نواسے کو پروفیٹ محمد نے اپنا بیٹا بھی کہا ہے، ان کے گھرانے میں ایک علمدار تھا جس کا نام عباس ہے۔ اس کا بچہ بہت زیادہ بیمار تھا، بیمار ہی نہیں کہیے بلکہ ایک مردے کی شکل میں اپنی ماں کی آغوش میں تھا، نہ اس کے ہاتھ میں حرکت تھی نہ زبان میں حرکت تھی، بس آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی سی، گویا ایک گوشت کا لوتھڑا تھا۔ اس نے یہ دل میں خیال کیا کہ کیوں نہ ہم روضہ جناب عباس کے اوپر جائیں اور جا کر اپنے بیٹے کی صحت یابی کی دعا مانگے۔ اس نے پوری دولت خرچ کر دی، بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، مگر اس کا بچہ صحت یاب نہ ہوا۔ وہ ایک گوشت کے لوتھڑے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لایا، غازی عباس کے روضے کے قریب گیا، مجمع کو ہٹاتا ہوا ذریح عباس کے قریب گیا، اور ذریح عباس اپنے بچے کو یوں پھینکا جیسے کوئی کچڑے میں کچڑا پھینکا کرتا۔ جیسے ہی اس نے پھینکا ایک شور سا بلند ہوا، مجمع حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ باپ، یہ شخص ایک بچے کو ذریح جناب عباس میں پھینک کر چلا گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے پھر ڈسٹرب کریں گے لوگ، آن کریں گے۔ ہو پایا، پوری دولت اس نے خرچ کر دی۔ جب اس کو صحت نہ ملی تو اس نے روضہ عباس میں اپنے بچے کو پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد وہاں سے وہ اپنے راستے پر گامزن ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ذریح مولا عباس سے صدائے حسین کی آواز بلند ہوئی۔ سارے لوگوں نے یہ دیکھا کہ جس بچے کو وہ پھینک کر گیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہاتھ میں حرکت ہوئی، آنکھوں کی پلکیں جھپکنے لگی،
قدم میں حرکت ہوئی، 7 سال کا بچہ تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے قدم پر کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہونے کے بعد دونوں ہاتھوں سے واہ مظلومہ واہ حسینہ کا صدا بلند کرتے ہوئے ماتم کرنے لگا۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے، یہ اعجاز دیکھا نا، یہ کرامت دیکھی تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کہا بتاؤ تم کہاں سے ہو؟ کہا میں فلاں علاقے سے ہوں۔ کہا جو تمہیں پھینک کر گیا وہ کون تھا؟ کہا وہ میرے بابا تھے۔ کہا کیوں پھینک کر گئے؟ کہا وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے مگر کہیں سے شفا نہ ملی تو انہوں نے لا کر ہمیں ذریعہ جناب عباس نے پھینک دیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ نے تو اتنی تیزی سے ذریعہ میں پھینکا تھا، تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تو بچہ مسکرا کر کے کہتا ہے نہیں، جب میرے بابا نے مجھے پھینکا تھا تو اس ذریعہ سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، انہوں نے ہمیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ کہا گھبراؤ نہیں، تم یہاں آ گئے ہو تو تمہیں شفا ضرور ملے گی۔ اس کے بعد وہ بچہ بالکل صحیح ہو گیا۔ یہ بات تاریخ میں ہے، کتابوں میں ہے، ٹیلی ویژن سے دنیا والوں کو بتایا گیا۔ اس کے بعد اس بچے کو ایک گاڑی میں بٹھا کر سارے گلیوں میں پھرایا گیا کہ یہ وہ بچہ ہے جسے عباس کے در سے شفا ملی ہے۔ یہ بچہ جب آیا تھا تو نہ اس کے ہاتھوں میں حرکت تھی، نہ قدموں میں طاقت تھی، نہ آنکھیں کھل رہی تھی۔ تو دنیا یہ جان گئی کہ یہ وہ ایسا در ہے جہاں سے صرف سیاہی نہیں بلکہ جس انسان کے سینے میں دل ہے، دل میں دھڑکن ہے، اس دھڑکن میں حسینیت زندہ ہے، انسانیت زندہ ہے۔ اگر وہ اس در کے اوپر آ کر کے خلوص دل سے دعا مانگتی ہے تو یہ پروردگار ان کے وسیلے سے انہیں عطا کرتا ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ تو آج مجھے یہ بتانا ہے کہ جناب عباس کی ماں کون تھی اور جناب عباس کے باپ کا نام کیا ہے، تاکہ تھوڑا سا دعا مانگنے میں اور مزہ آ جائے کہ کس سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، اور کون ایسی عظیم ماں تھی کہ جس نے اتنا خوبصورت بیٹا دنیا میں پیدا کیا جسے قمر بنی ہاشم کہا گیا۔ کون ایسی عظیم ماں تھی کہ جس نے ایسا بیٹا ہمارے درمیان دیا کہ جسے باب المراد بھی کہا گیا، باب الحوائج بھی کہا گیا۔ تو یہ کلاب خاندان کی بیٹی جن کا نام فاطمہ کلابیہ تھا، کلاب خاندان کی بیٹی فاطمہ کلابیہ۔ کلاب خاندان کون تھا؟ کلاب خاندان اتنا بہادر خاندان تھا کہ نیزے چلانے میں مہارت حاصل تھی، ان سے بہتر نہ کوئی تلوار چلا سکتا تھا نہ کوئی نیزہ چلا سکتا تھا۔ ایسا ہی تھا کہ جب عرب کے لوگ جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو اپنے تلوار کے دستے کے اوپر کلاب خاندان کی مہر لگا کر جاتے تھے۔ اگر تلوار کے اوپر کلاب خاندان کی مہر رہتی تھی تو سامنے والا ان سے مقابلہ نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ طاقتور ہیں۔ ایسے بہادر خاندان کی بیٹی کون ہے؟ جناب فاطمہ کلابیہ، جو جناب عباس کی ماں ہے۔ علی ابن ابی طالب نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ بھائی میں ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے کوئی بہادر فرزند پیدا ہو۔ اتنا بڑا مجمع ہے، میرے مولا نے ایک بات بتا دی کہ جب اپنے بیٹے کی شادی کرنا تو دولت نہ دیکھنا بلکہ دیکھنا کہ لڑکی کا خاندان کیسا ہے۔ ایک میسج دے دیا میرے مولا نے کہ جب اپنے بچی کی شادی کرنا، چاہے وہ لڑکا کے گھرانے والا ہو یا لڑکی کے گھرانے والا ہو، دولت دیکھ کر کے شادی نہ کرنا بلکہ عزت اور شہرت دیکھ کر کے شادی کرنا۔ علی ابن ابی طالب کا رشتہ جناب عقیل جو علم الانساب کے مالک تھے۔ اپنی ماں بہنوں کو بتا دوں کہ علم الانساب کسے کہتے ہیں؟ جو نسلوں کے بارے میں جانتا ہے۔ آپ کے گاؤں میں بزرگ لوگ ہوا کرتے تھے، خدا کرے کہ وہ بزرگ رہے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر رہے، تو وہ لوگ کو دیکھتے تھے اور خاندان کے بارے میں بتا دیتے تھے کہ فلاں کا اس کے دادا کا نام یہ ہے، یہ اس کا پوتا، ایسا ہی تو ہوتا نا۔ لیکن کوئی علم انہوں نے حاصل نہیں کیا، صرف اور صرف تجربے کی بنیاد پر بتا دے۔ لیکن جناب عقیل علم الانساب کے ماہر تھے، وہ لوگوں کے چلنے کے طریقے کو دیکھتے تھے، لوگوں کے کاندھے ہلانے کی اسٹائل دیکھتے تھے اور یہ بتا دیتے تھے یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے۔ اس کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے، نشان قدم دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کہ ادھر سے کس خاندان کا آدمی گزرا۔ ایسے خوبصورت علم کے مالک تھے جناب عقیل، جو حضرت علی کے بھائی تھے۔ جناب عقیل نے اپنے بھائی کے رشتہ لے کر کس کے گھر پر گئے؟ کلاب خاندان پر گئے۔
پھر یہاں پر ایک میسج ہے کہ عرب کے دور میں، آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے 1-2 دن ہو جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کب جانا ہے۔ یہ در اہل بیت ہے، یہاں سے ہر چیز کا سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کے گھر پر کوئی مہمان آئے تو اسے جانے کے لیے نہ کہیں، اس لیے کہ جتنے دیر تک مہمان آپ کے گھر رہتا ہے اتنے دیر تک روزی کا فرشتہ آپ کے گھر میں رہتا ہے۔ مہمان بعد میں آتا ہے، روزی کا فرشتہ پہلے آتا ہے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کسی کے یہاں کوئی مہمان جائے 3 دن سے پہلے اگر رخصت ہو جائے تو اس گھر کی توہین ہوتی تھی، اس گھر کو گری نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ مہمان 3 دن سے پہلے چلا گیا۔ تو عرب کے شریف خاندان کا یہ دستور تھا کہ 3 دنوں تک پہلے مہمان نوازی کرتا تھا، اس کے بعد پوچھتا تھا کہ آپ آئے کس لیے۔ تو جناب عقیل جب کلاب خاندان کے دروازے پر گئے، مسافر خانے میں انہیں رکھا گیا، 3 دنوں تک مہمان نوازی ہوئی۔ مہمان نوازی کے بعد جناب فاطمہ کلابیہ یعنی جناب عباس کی ماں، ان کے والد جن کا نام حزام تھا، حزام جناب عقیل کے پاس آئے اور کہا کہ آپ آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں محلے بنی ہاشم سے آیا ہوں، میں خاندان بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہوں۔ تو کلاب خاندان کے جناب حسام نے بنی ہاشم خاندان کا قصیدہ پڑھا کہ آپ وہ ہیں کہ جس کے در پر آسمان سے ستارہ آیا، آپ وہ ہیں کہ جس کے دروازے پر رضوان جنت آیا، آپ وہ ہیں جن کی ماں کو جن کی ماں کو عورتوں کا سردار کہا گیا، آپ وہ ہیں کہ جن کے بھائی کو علی مرتضیٰ کہا گیا، حلال مشکلات کہا گیا، اور فاتح خیبر کہا گیا، فاتح بدر و حنین کہا گیا۔ آپ وہ ہیں کہ جس کے گھر میں بچوں کو سردار جوانان جنت کہا گیا، آپ وہ ہیں کہ جس کے گھر کے نبی کو سردار انبیاء کہا گیا، یعنی کہ جہاں پر سب ہی سردار ہیں، نانا نبیوں کا سردار، باپ ولیوں کا سردار، ماں جنت کی عورتوں کی سردار، اور دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار۔ کہا کہ آپ تو اتنے اعلیٰ خاندان سے ہیں، آپ کا در وہ ہے جہاں پر ملائکہ نے آ کر کے سلام کیا، آپ وہ ہیں کہ جن کے گھر کا ایک وقت خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ تو پھر جناب عقیل نے حزام خاندان کے قصیدے پڑھنے شروع کیے کہ آپ کا خاندان وہ ہے کہ جہاں کی طہارت مشہور ہے، آپ کا خاندان وہ ہے جہاں کا پردہ مشہور ہے، آپ کا خاندان وہاں ہے جہاں کے عورتوں کی شرافت مشہور ہے، آپ کا خاندان وہ ہے کہ جس کے گھر کی شجاعت مشہور ہے۔ کہا اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب عقیل نے کہا میں اپنے بھائی کا رشتہ آپ کی بیٹی سے لے کر کے آیا ہوں۔ تو فوراً حسام نے کہا کہ آپ کے گھر میں تو سب ایک سے ایک بڑھ کر کے ہیں، کیا میں اتنا پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کس بیٹے کا رشتہ میرے گھر پر لے کے آئے ہیں؟ تو کہا میں ابو طالب کے بیٹے طالب کل طالب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں۔ فوراً حزام سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں گرنے کے بعد اپنے سر کو اٹھایا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار آج میرے گھر میں اس کا رشتہ آیا ہے جو تیرے گھر میں پیدا ہوا تھا، آج میرے گھر میں اس کا رشتہ آیا ہے جو تیرے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ اب پھر میں عورتوں کو اور ماؤں کو ایک میسج دے رہا ہوں کہ اتنا خوبصورت رشتہ کس کے گھر آیا؟ جناب حزام کے گھر آیا۔ باپ تھے نا، باپ کہتے کہ ہاں ہاں میرے یہ رشتہ منظور ہے، لیکن کیا میسج دیا باپ نے؟ کہا کہ آپ کا خاندان تو عالی ہے، آپ کے بھائی تو اتنے بہتر ہیں کہ جن کے لیے تلوار آسمان سے آئی، مگر میں اس وقت تک حامی نہ بھروں گا جب تک کہ میں اپنی بیٹی سے اجازت نہ لے لوں۔ ایک میسج دے دیا نا کہ اگر اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا تو پہلے اپنی بیٹی کی مرضی جان لینا۔ کہا کہ پہلے میں اپنی بیٹی سے پوچھ لیتا ہوں، رشتہ تو مجھے منظور ہے مگر میں اپنی بیٹی سے تو ذرا منظوری لے لوں، جان لوں کہ اس کی رائے کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے۔ آواز دیا جناب عباس کی نانی کو یعنی کہ سامہ بنت سہیل کو کہ بیٹی اور میرے درمیان پردے کا انتظام کرو، میں اپنی بیٹی سے کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حزام
اپنی بیٹی کے حجرے میں گئے، بیٹی نے سلام کیا باپ کو، باپ نے جواب سلام دیا، اس کے بعد پوچھا کہ بیٹی جانتے ہو کہ میرے مسافر خانے میں کون آیا ہے؟ بیٹی نے پردے کے پیچھے سے کہا اے بابا جان آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے گھر کی یہ تہذیب ہے کہ ہمارے یہاں مسافر خانے میں کون مرد آتا ہے یہ ہمارے گھر کی عورتوں کو نہیں پتا ہوتا، کون آتا ہے یہ ہمارے گھر کی عورتوں کو نہیں پتا ہوتا۔ اب دیکھیں فضائل میں آنسو چھلکنے لگیں گے کہ کون آتا ہے یہ ہمارے گھر کی عورتوں کو نہیں پتا ہوتا، لیکن بابا مجھے اتنا معلوم ہے کہ جب سے میرے مسافر خانے میں کوئی آیا ہے اس دن سے ہر شب میں میرے حجرے میں ایک نور آتا ہے، میں حیران و پریشان ہو جاتی ہوں کہ یہ نور کس کا ہے۔ لیکن جو شب گزری ہے میں نے دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھلے، ایک معصمہ خاتون ہے جو سیاہ لباس پہن کر کے میرے حجرے کے اندر آئیں، اس عالم میں آئیں کہ ایک جانب سے سارا نے دامن تھاما ہوا ہے، ایک جانب سے ہوا نے دامن تھاما ہوا ہے، اور جب وہ بی بی میرے حجرے میں آئیں میں اٹھ کر بیٹھی، میرے سامنے وہ بی بی بیٹھی، اتنا چہرے سے نور ساتے تھا کہ ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، یکایک انہوں نے اپنی کالی ردا سے ایک چاند نکال کر کے ہماری آغوش میں دیا اور آواز دیا اے ام البنین ان قریب تو میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ آپ کی محبتوں کا نتیجہ ہے جو میں اتنی دیر میں آپ کے درمیان پڑھ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری رات جاگ کر کے سفر کر کے میرے اندر اتنی تاب نہیں تھی، لیکن یہ منبر رسول کا فیض ہے، یہ ذکر آل محمد کا فیض ہے کہ میں آپ کے درمیان آ جاتا ہوں اور آپ کی محبتیں ہمیں کھینچ کر رہ جاتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ آج جس کا ذکر ہے وہ ہے مولا عباس۔ کون مولا عباس؟ کہ جن کی طاقت کا اندازہ دنیا لگا ہی نہیں سکتی، اتنی زیادہ طاقتور تھے کہ جب دشمنوں نے فرات سے خیمہ ہٹانے کی بات کی تو جناب عباس نے ایک لکیر کھینچ دیا، لاکھوں کا لشکر نظروں پر رکا رہا۔ یزید کون تھا اور امام حسین کون تھے؟ بس تھوڑی سی بات آپ تک پہنچا کر کے کہ امام حسین نے کیا صدا بلند کی، اس کے بعد انشاءاللہ مسائل بیان کروں گا کہ پیغمبر اسلام کے اوپر جو دین آیا، جو دین پیغمبر اسلام نے دنیا تک پہنچایا، جس دین کے اوپر عمل کر کے ہم مسلمان ہیں، اس دین کے تحفظ کے لیے ہر انسان کو اپنا وطن عزیز ہوتا ہے۔ امام حسین نے اپنا عزیز مدینہ چھوڑا، کیوں؟ تاکہ انسانیت بچ جائے، اسلام بچ جائے۔ ایک دن کی کربلا کے لیے حسین نے 6 مہینے کا سفر کیا۔ ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ چاہ رہا کہ ایک دن کی کربلا کے لیے حسین نے 6 مہینے کا سفر کیا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ایک دن کی کربلا کے لیے 6 مہینے کا سفر کیا؟ تو امام حسین نے مدینے سے یزید کو للکارا کہ اے یزید، کبھی کسی تاریخ میں کوئی یہ نہ لکھ دے کہ میں نے تیری خوف سے مدینہ چھوڑ دیا۔ جب تیرا باپ میرے بھائی کو 10 سال مدینے سے نہ نکال سکا تو تیری کیا اوقات ہے کہ تو مجھے مدینے سے نکالے گا؟ لیکن سن یزید، میں مدینے سے نکل رہا ہوں، 27 منزلوں پر آؤں گا، 27 چوراہوں پر آؤں گا، اگر تیرے اندر مجال ہے تو حسین سے سامنا آ کر کے مقابلہ کر لینا۔ پھر امام حسین نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تیرا باپ کسی میدان میں آیا نہیں، میرا باپ کسی میدان سے بھاگا نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تو کسی میدان میں آئے گا نہیں، میرا باپ کسی میدان سے خالی ہاتھ واپس نہیں ہوا۔ اے یزید سن، پوری دنیا میں یہ تاریخ لکھی جائے گی کہ 6 مہینے کے مجاہد نے دین اسلام کو پروان چڑھا دیا۔ اے یزید سن، آج سے تیری کہانی ختم، تو ہمیشہ کے لیے مرد آباد رہے گا، حسین زندہ باد رہے گا۔ جملہ سنیں گے،
کہ ہمیشہ کے لیے تو مرد آباد رہے گا، حسین ہمیشہ کے لیے زندہ باد رہے گا، یزید آج فیصلہ کن جنگ ہوگی، تو ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا، میں ہمیشہ کے لیے جیت جاؤں گا۔ اے یزید سن، اگر آج کے بعد کوئی پیاسا رہے تو تو جیت گیا، اگر میرے نام کی سبیلے لگے تو میں جیت گیا۔ یہ فیصلہ کن جنگ کر دیا امام حسین نے کہ یزید اگر آج کے بعد لوگ پیاسے رہے، ماؤں کی آغوش میں بچے پیاسے رہے تو جیت گیا، اگر میرے نام کی سبیلے لگے تو میں جیت گیا۔ اے یزید سن، اگر آج کے بعد تیرا کوئی محل بنے تو جیت گیا، اگر میرے عزا خانے بنے تو میں جیت گیا۔ اگر آج کے بعد میرے عزا خانے بنے تو میں جیت گیا۔ اے یزید سن، اگر آج کے بعد تیرا لشکر بڑھا تو جیت گیا، اگر میرے عزادار بڑھے تو میں جیت گیا۔ اے یزید، تیرا نام میں کالی سے پتھر کر دوں گا، تجھے ہمیشہ کے لیے فنار کر دوں گا، کوئی تیرا نام اپنے بچے کے نام پر نہ رکھے گا، کوئی اپنی اولاد کو تیرے نام کے قریب نہ آنے دے گا، تو ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا۔ اگر تیرے گھر بنے تو جیتا، اگر میرے عزا خانے بنے تو میں جیتا، اگر تیرا لشکر بڑھا تو جیتا، میرے عزادار بڑھے تو میں جیتا۔ آخری میں جملہ کہہ دوں، اے یزید اگر آج کے بعد اگر تیرا بیٹا خلیفہ بنا تو جیتا، اگر میرا بیٹا امام بنا تو میں جیتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے خاندان اہل بیت۔ ہم کسی خیروں کے در پر ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم نے اس کے در پر ہاتھ پھیلایا جس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا، جسے خدا نے عطا کیا۔ مولا عباس کے مصائب پڑھوں گا، لیکن چونکہ ہماری ماں اور بہنوں کا مجمع ہے، انہیں بھی یہ معلوم ہو جائے کہ کتنے اہتمام سے یہ عزاداری کی جاتی ہے۔ سال بھر بچوں کی پرورش کے لیے پیسہ نہ ہو، مگر خدا ہی جانتا ہے کہ جب افق پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو یہ دولت کہاں سے آ جاتی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ پورا حسین کے ایام گزر جاتے ہیں، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھروں میں وہ بیوی آیا کرتی ہے کہ جو جنت کی ملکہ۔ جب افق پر محرم کا چاند نمودار ہوا، مصر کے ایک خانوادے کا میں واقعہ مصائب کے طور پر بھی بیان کر رہا ہوں کہ جب افق پر محرم کا چاند نمودار ہو گیا تو اس کے دل میں خیال آنے لگا کہ اب محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ چھت کے اوپر چاند دیکھنے کے لیے گیا، اور چاند دیکھنے کے بعد وہ ایک جملہ کہتا ہے، اے چاند کاش تو میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا، اے چاند کاش تو میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا، اس لیے کہ تو طلوع ہو گیا، لیکن کل پہلی محرم ہے، عزادار ہمارے گھر آئیں گے، عزاداری کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، پروردگار میں قرض میں مبتلا ہو گیا ہوں، پروردگار میرے پاس کوئی قیمتی شے نہیں ہے جسے میں بیچ کر کے حسین کی عزاداری کروں۔ کسی کا یہ قرض نہیں رکھتے، اگر ان کے اوپر تھوڑی دولت دی جائے تو یہ اس سے بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں۔ ابھی یہ جملے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کوئی قیمتی دولت نہیں ہے جسے میں بیچ کر کے مولا کی عزاداری کروں۔ اب یہ جملے ہی ادا کر رہا تھا کہ پشت پر کسی نے ہاتھ رکھا، اس نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ اس کی زوجہ تھی۔ زوجہ نے کہا گھبرا نہیں، کل عزاداری ہوگی، حسین کے صف ماتم بچھے گی، عزادار آئیں گے، فاطمہ زہرا کے لال کا پرسہ پیش کریں گے۔ کہا کہ کیسے ہوگا؟ کہا تو کہہ رہا ہے نا کہ میرے پاس کوئی قیمتی شے نہیں ہے، میرے پاس قیمتی شے ہے۔ ہر مرد کو جب عورت ایسی باتیں کرتی ہے تو مرد سمجھ جاتا ہے کہ عورتوں کو اپنا زیور بہت پیارا ہوتا ہے۔ شاید میری زوجہ نے کوئی زیور چھپا کر کے رکھا ہوا۔ کہا کہ تمہارے پاس زیور تھا، تو نے بتایا نہیں؟ کہا کہ ہاں میرے پاس زیور ہے، لیکن میں نے تجھے نہیں بتایا، چلو میں اپنا زیور دکھاتی ہوں۔ اپنے شوہر کا بازو تھاما، چھت سے نیچے آئی، نیچے آ کر اس حجرے میں لے گئی جس میں اس کے 2 ننھے بچے آرام کر رہے تھے۔
दो छोटे छोटे बच्चे बिस्तर ख्वाब पर आराम कर रहे थे। बाप को दिखाया, कहा यही मेरे पास अमानत है, कोई दूसरा मेरे पास जेवर नहीं है, यही मेरे पास जेवर है। बाप ने अपनी बीवी को, सौजा को हजरत भरी निगाह से देखा, कहा कि क्या करूं? कहा इन्हें बेच दो। कहा भला बच्चे भी बेचे जाते? कहा सलवात पढ़े मोहम्मद से बच्चों की मां को देखा, कहा भला बच्चे भी बेचे जाते? सुनेंगे जिन माओं को इस दर से औलाद मिली है, उन्हें हक की कसम है कि गुफ्तगू ना करें और इस दर की अजमत को समझें कि क्या भला बच्चे भी बेचे जाते हैं। तो ज़ौजा ने हाथ जोड़ दिया, कहा सच बताना कि तुम्हें औलाद किसने अता किया है? शादी को 10 साल हो गए थे, खुदा ने कोई औलाद नहीं दिया था। तू ज़रीहे इमाम हुसैन शबीह ज़री में गया था ना, तूने वहाँ औलाद की दुआ मांगी थी, खुदा ने तुझे 2 बेटे अता किए, दिए उन्हें, उनकी राह में अपने बच्चों को फरोख्त कर दे। कहा अच्छा तू कहती है तो मैं इन्हें फरोख्त कर देता। वो ज़ारो क़तार रोता जाता, अपने दोनों बच्चों को आमादा किया, लेकर बाजार में गया, आवाज़ देता है कि कोई है जो गुलाम खरीद ले, कोई है जो इन 2 गुलामों को खरीद ले। लेकिन सुबह से शाम तक कोई खरीदार ना आया। जब शाम का वक्त होने लगा, अंधेरा छाने लगा, तो बाप ने अपने दोनों बच्चों को कलेजे से लगाया, आसमान की जानिब रुख किया, परवरदिगार शायद हुसैन की आज़ादारी मेरी किस्मत में नहीं, कोई भी मेरे बच्चों का खरीदार नहीं आ रहा। यकायक अभी जुमले ही कह रहा था कि पुश से किसी घोड़सवार ने आवाज़ दी कि तू घबराता क्यों, लाओ इन बच्चों को मैं खरीदूंगा। वो घबरा कर उठा, कहा आप मेरे बच्चों को खरीदेंगे? कहा मैं खरीदूंगा। कहा कीमत क्या है? बाप ने उसको गौर से देखा, कहा कि अगर हुसैन की आज़ादारी ना होती तो कोई अपनी जान भी देता तो मैं इन्हें फरोख्त न करता। कीमत ना पूछ, मुझे बेचना नहीं है, बस इतनी कीमत दे दे कि मैं हुसैन की आज़ादारी कर दूं, इतनी कीमत दे दूं कि मैं हुसैन के नाम की फर्शी अज़ा बिछा दूं। वो घोड़सवार कहता है अच्छा तुम्हें कीमत लेनी है ना, देखो ये अशरफी की थैलियां हैं, इसे ले ले। तो बाप कहता है इतना घमंड क्यों है, मैं बेच रहा हूं ना, मैं तुझसे पैसे उधार नहीं मांग रहा हूं, थैली तू अपने हाथ से क्यों नहीं देता। मुख्तसर ये है कि थैली बाप ने लिया, दोनों बच्चे को घोड़े के ऊपर सवार किया, दोनों बच्चे बाप से जुदा हो गए। बाप सर झुकाए हुए हाथ में अशरफी की थैली लेकर के, जो माएँ हैं खुदा उन माओं को सलामत रखे। हर माँ के दिल में बेटे की मोहब्बत होती है ना। माँ दरवाजे पर खड़ी इंतज़ार कर रही थी कि मेरा बेटा बिक जाएगा, पैसे आएंगे, मेरा शौहर आता होगा, आज़ादारी हुसैन होगी। वो माँ दरवाजे पर खड़ी होकर के अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। मेरी जानिब देखिएगा, अभी जैसे ही घर करीब आया, शौहर के चेहरे के ऊपर नज़र पड़ी, बीवी ने इशारे से पूछा क्या हुआ। बाप ने कहा मैंने अपने बच्चों को बेच दिया। माँ ने कहा बाप ने कहा मैंने अपने बच्चों को बेच दिया। जब बाप करीब आया, कहा मेरे बच्चे बिक गए। बाप को घर के अंदर लाया, उसके बाद एक जुमला कहा कि एक वादा करो कि जब तक हुसैन का लाल हमारे घर में मेहमान है, अपने बच्चों की मुसीबत पर आंसू न बहाएगा, हमें हुसैन के लाल के ऊपर आंसू बहाना है। बाप ने ज़ौजा से वादा किया, दोनों हिजरे में आ गए। कहा मस्जिद में जाकर ऐलान करवा दो कि कल हमारे घर में फर्शी अज़ाए हुसैन बिछेगी, आज़ादार हमारे घर में आएंगे। मस्जिद में ऐलान हो गया। जब सबका सन्नाटा आया, दोनों मियाँ और बीवी कहाँ पर गए? बिस्तर ख्वाब पर गए। इनको नींद आती तो भी कैसे आती, दोनों बच्चे घर में मौजूद नहीं है, दोनों की नज़रें घर के छत पर टिकी हुई हैं। न शौहर मियाँ
نہ باپ بیوی سے کچھ کہہ رہا ہے، نہ بیوی کچھ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے، بس دونوں حسرت بھری نگاہ سے اپنے گھر کی چھتوں کو تکتے جا رہے ہیں۔ جب آدھی شب گزری، ہائے ماں اپنی جگہ سے بلند ہوئی، آہستہ آہستہ قدموں سے چل کر کے اپنے شوہر کے قدم کے پاس آ کر کے آہستہ آہستہ قدموں کو سہلا کر کہتی ہے، اتنا بتا دے کہ جنہیں بیچا ہے وہ شریف تھا یا ظالم تھا؟ اتنا بتا دے کہ ہمارے بچوں کو جن کے ہاتھ فروخت کیا ہے، کہیں ہمارے بچوں کے اوپر کوئی ظلم و ستم تو نہ کرے گا؟ شوہر نے کہا نہیں، بہت شکل سے شریف معلوم ہو رہا تھا۔ ابھی دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ یکایک دروازے پر دق الباب ہوا، دوڑ کر ماں گئی۔ اب اس نے جو دروازہ کھولا، ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک سیاہ پوش بیوی ہے، دونوں طرف اس کے بچے کھڑے ہیں۔ ماں قدموں میں گر گئی، یہ بیوی معاف کر دینا، میرے بچوں کو واپس نہ دینا، اگر بچے واپس آ گئے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، عزاداری کیسے کروں گی؟ خدا کے لیے ہمارے بچوں کو لے جاؤ، اگر ہمارے بچے غلامی کرنے میں کوئی کمی کرے تو انہیں معاف کر دینا، اس لیے کہ انہیں غلامی کا طریقہ نہیں معلوم ہے، آج تک انہوں نے کسی در کی غلامی نہیں کی ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، اے معصمہ تو نہ گھبرا، جب سے تیرا شوہر ان بچوں کو میرے لال کے ہاتھ فروخت لے کر کے گیا ہے، میں نے انہیں آغوش میں اٹھا کر کے کبھی نجف گئی، کہا اے علی دیکھو تیرے لال کے عزادار آئے ہیں، کبھی میں مدینہ گئی، قبر رسول پر آواز دیا، اے نانا یہ آپ کے نواسے کے عزادار آئے ہیں، میں شام گئی تھی، سکینہ کی قبر پر جا کر کے میں نے کہا اے بیٹی دیکھو یہ تیرے بابا کے عزادار آئے ہیں، ان کے بابا نے انہیں تیری عزاداری کے لیے انہیں بیچ دیا ہے، ہائے میں ہر جگہ پر تیرے بچے کو لے کر کے گئی، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آج اسی عباس کا غم منانے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ابھی علم عباس برآمد ہوگا، آپ زیارت بھی کریں گے۔ کون عباس؟ کہ جن کے اوپر بیویوں کو بڑا ناز تھا۔ ایک آواز گونجی تھی کہ کبھی تک جو آنکھیں کھلی رہتی تھی جناب عباس کے خوف کی وجہ سے، اب وہ آنکھیں چین کی نیند سوئیں گی، جو آنکھیں چین کی نیند سویا کرتی تھی وہ عباس کے بعد رات بھر جاگا کرے گی۔ جب صبح عاشور نمودار ہوئی، عباس نے اجازت طلب کی، حسین نے اجازت نہیں دی، جناب عباس خیمے کے قریب گئے، سکینہ کو آغوش میں لیا، سکینہ کی مشق لیا، لے کر کے آقا حسین کی خدمت میں آئے۔ اب جو حسین نے حضرت بھری نگاہ سے عباس کو دیکھا، اے عباس بھتیجی کو سفارش کے لیے لائے ہو نا، آج جب آپ کو عباس کے علم سے مانگنا ہو، اگر خدا نے آپ کو بیٹی عطا کیا ہے تو تجھے خدا حسین کا واسطہ، اگر آپ کو کچھ مانگنا ہو تو اپنی بیٹی کو علم عباس کے پاس لائیے گا اور کہیے گا عباس میں اپنی بیٹی کو لے کر کے آئی ہوں۔ کبھی بھی عباس بیٹیوں کو لائے ہوئی دعا رد نہیں کرتے۔ اب امام حسین نے کہا اب تو سکینہ کو لے کر آیا ہے، جاؤ میں نے تجھے پانی لانے کی اجازت دی۔ امام حسین نے اجازت دی، جناب عباس نے علم لیا، مشق سکینہ لیا، گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، چاہتے ہیں کہ گھوڑے کو ایڑ لگائیں۔ حسین نے آواز دیا عباس ذرا اپنے علم کے پرہرے کو نیچے کرو، لکھا ہوا تھا نصر من اللہ والفتح قریب، کاٹ کر لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ منظر جناب زینب نے دیکھا، خیمے میں بیویوں کو اکٹھا کیا، اے بیویوں دیکھو علی کی بیٹی تمہیں بلا رہی ہے۔ بیویوں کا حلقہ بنا، درمیان میں زینب کھڑی ہوئی، کہا بیویوں علی کی بیٹی کو معاف کر دینا، میرے بابا نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب تیرے سر سے ردا چھینے گی، تو میں یہ سوچتی تھی کہ جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو، بھلا کس کے اندر اتنی جرت ہے کہ جو ہماری سر سے ردا چھین لے، لیکن آج وہ عباس بھی ہمارے درمیان سے جا رہا ہے۔ خدا حافظ۔ جناب عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، علم لیا، مشق سکینہ لیا، فرات کے قریب گئے، مشق سکینہ میں پانی بھرا، نشیب سے بلندی کی طرف آئے، ادھر بچوں نے دیکھا علم عباس بلند ہو رہا ہے، سکینہ نے بچوں کو یکجا کیا، اے بچوں دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے، میرا چچا بہت ہی باوفا ہے، جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، اے بچوں اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن کچھ ہی لمحہ گزرا تھا کہ امام حسین کے کانوں میں عباس کی آواز آئی، حسین ٹھوکریں کھاتے ہوئے، کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے عباس کے سرانے پہنچے، وصیتیں تمام
ہوئی، لاش عباس کو فرات کے قریب رکھا، علم عباس اپنے ہاتھوں میں لیا، لے کر کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ اب پھر بچوں نے دیکھا کہ علم بلند ہوا ہے، بچوں کی امیدیں برآئیں، لیکن کچھ ہی لمحہ گزرا تھا کہ یکایک سکینہ کی آنکھوں نے کیا منظر دیکھا کہ جو میرے چچا کا علم تھا وہ بابا کے ہاتھوں میں ہے۔ بچوں کے ہاتھوں سے کوزے ٹوٹے، سکینہ دوڑی ہوئی بابا کے قریب آئی، علم عباس سے لپٹ کر یہ بیان کرنے لگی، اے بابا یہ علم تو میرے چچا کا تھا، اے بابا اس علم پر خون کس کے ہیں، اے بابا میرا چچا کیا ہوا؟ سکینہ نے مرثیہ پڑھا، خالی علم تو آیا، علمدار کیا ہوا؟ شبیر تیری فوج کا سردار کیا ہوا؟ عباس مارے گئے، شام غریباں آئی، بس آخری جملے بیان کر کے مجلس تمام کر رہا ہوں۔ شام غریباں آئی، بیویوں کے سر سے ردائیں چھینی جانے لگی، نو کے نیزہ سے زینب کی سر کی ردا چھینی گئی، رباب کے سر کی ردا، سکینہ کے سر کی ردا، بیویوں کے سر کی ردائیں کو ظالموں نے چھینا۔ نو کے نیزہ سے لہراتا ہوا فرات کے قریب گیا جہاں پر عباس کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ زینب کی ردا لاش عباس پر ظالم لہرا کر کے کہتے، اے عباس تجھے اپنی پھپھیوں کے چادر کا بڑا خیال تھا، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر، ہائے لاش عباس تڑپا، اے شہزادی غلام کو معاف کیجئے گا، اگر عباس زندہ ہوتا تو کسی ظالم میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ خیام حسینی کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔ تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اس عالم غربت میں تمہیں جان دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جان دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جان دوں کیسے، اے لال جو تم اذن بغا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تم نے یہ میری جان لی اکبر نہیں سوچا، مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کی عصا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، ایک روز تجھے آن کے مانگا تھا پھوپھی نے، 18 برس نازوں سے پالا تھا پھوپھی نے، بیٹوں سے بھی زیادہ
چاہا تھا پھوپھی نے، احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو تم، باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم علی اکبر سلامہ کیا فرماتے ہیں سماعت فرمائیے؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، میں باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے اماں نے بھی کچھ درس دیا ہے، آداب وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے، پہلے میں مروں آپ سے وعدہ یہ لیا ہے، بس اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، ہے آپ تو بابا بنت خاتون قیامت، اور ماں ہے میری ادنا سی ایک بہتر عصمت، کیا سینے میں اس کے نہیں کچھ جذب عصمت، میں مادر مزدار کا کہا مان رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، بابا قربان قافلہ لٹ گیا، برسر کربلا مجھ کو مارا گیا، تجھ کو پیاسا رکھا، نیزے پہ ہم چلے تو چلی خاک پہ، پاؤں تیرے جلے ہم تڑپتے رہے، سکینہ میری بچی ہے بابا کی جان، تجھ سے بیٹی جدا میں ہوا تھا کہاں، تو تھی جہاں میں تھا وہاں، میری بچی بابا قربان، میری بچی بابا قربان، میری بچی بابا قربان، رونا نہ یوں
شہ مظلوم کہتے تھے سکینہ سے بی بی، شہ مظلوم کہتے تھے سکینہ سے بی بی، ہماری اور تمہاری داستاں ہے ایک جیسی ہے جان سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان جان، سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان جان، سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان۔ تیری میری مصیبت ہے سکینہ ایک ہی جیسی، چھری گردن پہ میرے تھی تیری گردن میں ہے رسی، میں نیزے پر چلا ہوں اور تو کانٹوں پہ ہے بی بی، میرے سر سے لہو جاری تیرے کانوں سے خون جاری، تماچے تیرے چہرے پر لگائے جا رہے ہیں، یہاں نیزے پہ ہم پتھر ہی کھائے جا رہے ہیں، ہے جان سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان جان، سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان۔ لائنے کھینچ کر چھینی جو تجھ سے بالیاں تیری، ہوا کانوں سے خون جاری صدا امنو کو تو نے دی، تیری غربت میری جیسی، میری حالت تیرے جیسی، انگوٹھی کے لیے کاٹی ستمگر نے میری انگلی، یہاں بیٹی تجھے ناکوں سے گروایا گیا ہے، میرے لاشے پہ وہاں گھوڑوں کو دوڑایا گیا ہے جان سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان جان، سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان۔ تو چادر کو ترستی تھی کفن کو میں ترستا تھا، تیری چادر بنی مٹی، بنی مٹی کفن میرا، سنا سے تیرے ناکوں کا بڑا تھا فاصلہ دکھیا، تو بابا کو بلاتی تھی بلاتے تھے تجھے بابا، اذیت کا سفر تھا دشت سے کوفے کے در تک، تڑپتے باپ بیٹی آ گئے شیری کے گھر تک، ہے جان سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان جان، سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان۔ ستم تجھ پر بھی ڈھاتے ہیں، ستم مجھ پر بھی ڈھاتے ہیں، یتیمہ تجھ کو کہتے ہیں، مجھے باغی بلاتے ہیں، سنا کے پاس سے ظالم جو ناقے لے کے جاتے ہیں، تجھے بھی آزماتے ہیں، مجھے بھی آزماتے ہیں، بہت نزدیک ہو کر بھی عجب سی دوریاں ہیں، بڑی مجبوریاں ہیں، یہ بڑی مجبوریاں ہیں، ہے جان سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان جان، سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان۔ تماچے تو نے کھائے ہیں، ہے پتھر کھائے میں نے بھی، تیرے رخسار ہیں نیلے، میرا چہرہ ہوا زخمی، کئی دن
رگے میری بھی ہے سوکھی، ہمارے درد کو سمجھے کوئی ہے کاش بی بی، میں لاشا ہو کے زندہ ہوں تو زندہ لاش بی بی ہے جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان، اسیر ظلم ہے تو بھی اسیر ظلم ہوں میں بھی، میں ہوں تنہا سر مقتل تو ہے زندان میں قیدی، یہاں زندان کی گرمی وہاں میدان کی گرمی، یہاں سوئی نہیں تو بھی وہاں سویا نہیں میں بھی، کبھی تو چین سے سینے پہ سو جاتی تھی میرا سر آج ہے لاڈلی سینے پہ تیرے ہے جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان، گئے فرحان اور مظہر یہ منظر شام میں دیکھا، کہاں بیٹی کی تربت ہے کہاں بابا کا ہے روزہ، ہر کے ظاہر لرز جائے اگر یہ سوچ لے جملہ کہ شام و کربلا کے درمیاں ہے فاصلہ کتنا، سکینہ اور بابا میں جدائی آج بھی ہے، لب شبیر پہ لوگوں دہائی آج بھی ہے جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان، مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے، مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے، مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے، مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے، مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے، مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے، ہائے ابو الفضل العباس مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے، مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے، ہائے ابو الفضل العباس مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے، مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے، اے میرے غازی تو وفاؤں کا خدا ہے، اے میرے غازی تو وفاؤں کا خدا ہے، ساتھ تیرے فاطمہ زہرا کی دعا ہے، ساتھ تیرے فاطمہ زہرا کی دعا ہے، آج تلک دنیا میں اونچا تیرا پرچم 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 ہے، ہائے ابو الفضل العباس مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے، مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے، مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے، مولا تیرا ماتم
मातम है, मौला तेरा ये गम